العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب ما جاء في اكل الدباء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ابي طالوت قال دخلت على انس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك. آج کا عنوان ہے دبا کے کھانے کے متعلق روایات کا بیان۔ دبا کیا چیز ہے؟ دبا کدو کو کہتے ہیں اور کدو کی کئی قسمیں ہیں۔ ساری اقسام کو لفظ دبا شامل ہے۔ کدو طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت ہی مفید سبزی ہے۔ اس کی خصوصیت بنیادی یہ ہے کہ یہ سرد بلکہ سرد تر واقع ہوا ہے۔ یہ کدو چاہے لمبی والی ہو، گول والی ہو، ہر کدو میں سردی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس کی ترکاری پکا کر کھائی جاتی، اس کے بیج کا، تخموں کا مغز بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، سریع الہضم ہے۔ یہاں حدیث میں اس کی مرغوبیت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس آیا ہوں۔ ابو طالوت یہ شامی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی تقریب میں طبقہ خامسہ میں ان کو شمار کیا۔ ابو طالوت یہ ناقل ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ کدو کھا رہے تھے۔ اور کہہ رہے تھے یا لک شجرۃ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک۔ کدو، اے درخت تو کس قدر محبوب ہے میری نگاہ میں، یا لک شجرۃ تو کس قدر خوش نصیب درخت ہے، اور تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اور محبوب اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھ کو محبوب بنایا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی محبوب تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رغبت سے کدو کھایا کرتے تھے۔ یا لکہ تعجب کی ایک تعبیر ہے، لام تعجب کے لیے ہے، شجرتن اس کی تمیز واقع ہے، اور ما احب کے یہ بھی صیغہ تعجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کدو کی قسمت کو دہرا رہے ہیں کہ تیرا مقدر کتنا خوبصورت ہے کہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب درخت ہے، اور نبی کے محبت فرمانے کی وجہ سے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث جو نیچے آئی اس کے بعد وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع فی الصحفۃ یعنی الدبہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیالے میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، فلا ازال احبہ، اسی وجہ سے میں بھی ہمیشہ کدو سے محبت کرتا رہا۔ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ ان دونوں روایتوں سے سبزیوں کے بیچ کدو کی مرغوبیت اور زیادہ ہی مرغوبیت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جسم کے اعتبار سے بھی کافی مفید ہے۔ پھوڑے پھنسی میں اس کا لیپ بھی مفید ہے، اسی طریقے سے مقویت دماغ بھی ہے، مفرح قلب بھی ہے، معدہ اور جگر کی بیماریوں کے لیے مصلح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدن میں موٹاپا بھی ضرورت اگر ہے تو بدن میں گوشت پوست بھی پیدا کرتا ہے۔ الغرض اس کی تفصیل تو ڈاکٹر لوگ زیادہ بتائیں گے، صرف اتنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ چیز پسند تھی، اس لیے امت کو اس سبزی سے محبت کرنا چاہیے، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدگی کی بات فرمائی۔ اب رہ گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کیوں پسند تھا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کدو کے مزاج میں ٹھنڈک ہے، اور اہل عرب کا مزاج گرم ہے، تو اب اعتدال پیدا کرنے کے لیے کدو کا سہارا لیا جاتا تھا۔ حرارت کو برودت کی ضرورت، تاکہ اس کی حرارت میں کچھ کمی آئے اور برودت کا کچھ اثر پیدا ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کدو کا حصول، اس کا اگا لینا یہ بھی بہت آسان ہے، اور پکا لینا بھی بہت آسان ہے، چونکہ نرم ہوتا ہے، بہت جلدی گل جاتا ہے۔ اور پچھلے دو ایک سبق پہلے یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے گوشت میں اگلا دستہ پسند تھا، وہ صرف اس لیے کہ وہ جلدی سے گل جایا کرتا ہے، تو اس جلدی سے جو چیز بن جاتی ہے وہ آپ کو پسند ہے، اس لیے کہ کھانے پینے میں بہت زیادہ وقت لگانا اور اس کے پیچھے اپنے کو مشغول رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے اور آپ کی تعلیم کی روح سے ہٹ کر۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کدو کے انتخاب میں کہ اس کی لذت بھی پسندیدہ ہے،
اور بعد اعضائے رئیسہ کے لیے مثلاً دل وغیرہ کے لیے مقوی بھی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، اس لیے امت کو نبی کی نسبت کی بنیاد پر اسے پسند کرنا چاہیے، مگر یہ یاد رہے کہ نبی کی سنتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک سنن عادیہ ہے، عادیہ طبعیہ، جس میں آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے شامل ہے۔ مثلا آپ کو کدو پسند ہے تو یہ طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ آپ کو میٹھا پسند ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یحب الحلوہ۔ طبعی تقاضے شرعی تقاضے کی طرح مطلوب نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض سنتوں میں، بہت ساری سنتوں میں شرعی تقاضا رکھا ہے اور بہت میں طبعی تقاضا پیش کیا ہے۔ تو کدو میں طبعی تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اخلاق بتلائے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، غمگساری کرنا، بیمار کی عادت کرنا، اور دوسری اور بھی عبادات کی لائن کی سنتیں، مثلاً یہ نفلیں پڑھنا، نعمت ملے تو صلاۃ الشکر پڑھنا، پریشانی آ جائے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کی طرف نماز کے ذریعے رجوع کرنا، وضو کے لیے بیٹھو تو مسواک کرنا، یہ سب وہ سنتیں جس میں شرعی پہلو ہے، اس میں شرعی تقاضا ہے۔ اب دونوں کا فرق یہ ہے کہ اگر سنن عادیہ طبعیہ کو نبی کی سنت سمجھ کر اختیار کرے بندہ، پسند کرے، اپنے عمل میں لے آئے، تو جذبہ خیر کی بنیاد پر اس کے خیر کے دفتر میں یہ چیز لکھی جاتی ہے، اور اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی معصیت نہیں، کوئی شر نہیں، کوئی ضرر نہیں۔ صرف اتنی یہاں شرط ہے کہ نبی کے ان پسندیدہ اعمال طبعیہ کو بھی کراہت کی نگاہ سے کوئی نہ دیکھے۔ اگر کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نبی کی بے توقیری کا پہلو ہے، نبی کے طرف منسوب ایک عمل میں، ایک شے میں، ایک انتخاب میں گویا اس نے اپنی طرف سے کراہت کا پہلو نکالا۔ اس لیے کراہت کے خیال سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے امور طبعیہ میں اگر اس نے عملی سستی کی ہے تو کوئی اس کے لیے ضرر اور شر نہیں، اور اگر وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر بڑے سے پلیٹ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھایا کرتے تھے، اب کوئی آدمی کدو اسی بنیاد پر کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی نیکی کی بات ہے، اور اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کسی کو طبعاً پسند نہیں ہے تو کوشش تو یہ کرے کہ عقل کو استعمال کرے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تم کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ اچھی بات ہوگی کہ نبی کے ساتھ اپنی پسند موافق ہو جاوے۔ اس طرح مراقبہ، مذاکرہ اپنے جی میں کرتا رہے، امید یہ ہے کہ طبیعت اس کی پسندیدگی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ لیکن ان پوری کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسا کھانا اگر آپ کے لیے مرغوب نہیں بنا، آپ نہیں کھا سکے، لیکن عقلاً آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور نبی کے انتخاب کو انتخاب اعلیٰ سمجھتے ہیں، نبی کی پسندیدگی کو اعلیٰ پسندیدگی سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی اس میں نقصان کی، گرفت کی، مواخذے کی، محرومی کی بات نہیں ہے۔ کدو کی فضیلت کے سلسلے میں اور بھی روایات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث شمائل میں بھی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا. ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانا آیا یا آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور سالن میں کدو بھی تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ کدو مرغوب ہے، اس لیے میں اس کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ کے سامنے رکھتا تھا. ایک اور حدیث شمائل میں کہ ایک درزی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. حضرت انس بھی ساتھ میں تھے. حضرت انس تو خادم خاص تھے، اکثر ساتھ ہو جایا کرتا تھا، تو حضرت انس بھی ساتھ میں تھے. دعوت دینے والے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا اس میں جو کی روٹی تھی اور کدو ملے ہوئے گوشت کا شوربہ تھا. کدو میں پکا ہوا گوشت کا شوربہ تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کی سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نوش کر رہے. اس وقت سے مجھے بھی کدو اچھا لگنے لگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل نے یہ بتایا کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو امتی ہونے کا حاصل عاشق ہونا بھی ہوا. اب جب عاشق ہونا ہوا تو ہمیں عشق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر نبی کی ہر چیز سے محبت ہم کو کرنی چاہیے. اس لیے کھانے میں دوسری سبزیوں کے مقابلے میں کدو کو ترجیح دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اقرب الی السنہ ہے. حضرت جابر ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت. اصل میں یہاں امام ترمذی نے بیچ میں کہا وفی الباب عن حکیم ابن جابر عن ابی ہے. حکیم اپنے والد جابر سے لے رہے اور یہ جابر ابن طارق ہیں. یہ حدیث جس کا حوالہ امام ترمذی نے دیا، یہ جابر ابن طارق والی حدیث شمائل میں ہے، جس کا مضمون اس طرح ہے کہ حضرت جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہاں کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، کدو کاٹے جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے گا. وفی الباب عن حکیم ابن جابر عن ابی ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ. یہ اس عنوان کی پوری گفتگو ہے، بقیہ انشاءاللہ پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.